السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا و سیدنا وقدوتنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج کے اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے کون لوگ بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر انسانوں میں بہتر اور اچھے لوگوں کی کچھ پہچان اور نشانی اور خوبی بتلایا ہے، اور ایک انسان جو اللہ کے یہاں بہتر بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ بہتر ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کے لیے سب سے پہلے جو خوبی ہے، پہلی خوبی وہ ایمان اور توحید کی خوبی ہے۔ بنا ایمان اور توحید کے کوئی بھی مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے ہاں بہتر بننے کے لیے دوسری خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ بہتر بننے کے لیے تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا یا جس سے بچنا فرض اور واجب قرار دیا ہے، کرنے والی چیزوں کو کیا جائے واجبی طور پر عبادت کی نیت سے، اور بچنے والی چیزوں سے واجبی طور پر پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ اور اگر انسان ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں غالب کرتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بہتر ہونے کے لیے سب سے اہم اور نمایاں خوبیاں ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے کردار اور ایسے عملوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان عملوں کو کوئی انسان مرد یا مسلمان، مرد یا عورت کر لے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کے مطابق وہ لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ہم انسانی سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کے یہاں بہتر سے بہتر بننے کی کوششیں کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے بہتر سمجھیں۔ حالانکہ یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شخص مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو نیک لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کے اندر
ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا والوں کے یہاں، اپنے گھر والوں کے یہاں، اپنے پڑوسیوں کے یہاں، اپنے بیوی بال بچوں کے یہاں، اپنے دوستوں اور سماج کے ماحول سوسائٹی میں ہم بہتر سمجھے جائیں، سب سے اچھا سمجھا جائے۔ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے پسند کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہتر سمجھا جائے، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، والآخرت خیر و ابقا، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور بہتر زندگی آخرت ہی کی زندگی ہوگی۔ تو آئیے چند حدیثیں ہم سنائیں، جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بننے پر ابھارتے ہوئے ان خوبیوں اور ان عملوں کا ذکر فرمایا ہے جسے انسان اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ اپنائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر مانا جائے گا، اچھا مانا جائے گا، نیک مانا جائے گا۔ جو بنیادی پہلے 4-5 چیزیں بتلائی ہیں میں نے، اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے درس کو سنیں گے، صرف کان کو مٹھاس اور لذت پہنچانے کے لیے نہیں۔ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر بننا چاہتا ہے، اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو غور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے من میں دعا کرتا ہے کہ رب کائنات تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر بعد میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ خالی سن لیے، آئے گئے، کہے چلے بسے، تو یہ ہمارے لیے روز قیامت وبال کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو قرآن کریم کو سیکھے اور یا قرآن کریم کو سکھائے۔ اے میرے مسلمانوں، کیا ہم اللہ کے ہاں بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت سیکھنی چاہیے، ہمیں قرآن کا معنی، مفہوم، مطلب سیکھنا چاہیے، اور اسے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج یہ موقع بڑی آسانی کے ساتھ ہم غنیمت سمجھ سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک ہی دن کسی بھائی کو لے کے بیٹھ گئے قرآن پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے بیٹھ گئے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے، تفسیر پر مشتمل کیسٹوں کو سننے کے لیے 10 منٹ کے لیے ہم بیٹھ گئے، انشاءاللہ یہ خوبی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ قرآن کریم ہے جس کی برکت و فضیلت ہے۔ تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، پڑھنا سیکھے، سمجھنا سیکھے اور عمل کرے، یا قرآن کو سکھائے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم اپنے گاؤں کھیڑے میں دیکھیں، کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جن کو سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو سورہ فاتحہ تک حفظ نہیں ہے، جن کو قل هو اللہ تک ہی حفظ نہیں ہے، جن کو قرآن کی تلاوت کرنا یا سمجھنا نہیں آتا ہے۔ تو تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا قرآن کو سکھائے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیں گے میرے بھائیو، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیارکم احاسنکم اخلاقا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6035، 6035۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کا اخلاق، بات چیت، ویسے اخلاق پورا دین کو شامل ہے، بات چیت، بول بندھان، اٹھنا بیٹھنا، جو سب سے اچھا،
آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر منہ سے زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کو گالی گلوچ میں نہ دوں تو مجھے سکون نہیں ملتا. بات بات پہ گالی گلوچ، ترشی، تیزی، بدمزاجی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2305 2305. بڑے غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم احسنکم قضاء، احسنکم قضاء، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے کون؟ جو قرض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ اچھا ہو. قرض کا اسلامی شریعت کے مطابق لین دین جائز ہے، اور میں نے ایک مہینہ پہلے میں نے بتلایا تھا کہ قرض جو لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں مدد فرمائے. آج ہمارا سماج لوگوں کے نزدیک اچھا بننا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے ہاں اچھا نہ بننے کی کوشش نہ ہونے کی وجہ سے سماج کے اندر پریشانی آتی. اللہ قرض ہم نے لیا کسی سے، ضرورت تھی، بنا سود و بیاج کے ہم نے قرض کو لیا. ایک آدمی نے ہمیں قرض دیا، ہمارے وقت پہ کام آ گیا، اور اب ہم جب ادا کرنے کی مدت پہنچے تو آنا کانی کریں، منہ چھپائیں، ہیلے اور بہانے بنائیں، ٹال اور مٹول کریں، اور اس وقت کو بھول جائیں جب میں پریشان تھا، مجھے 100 ریال کی سخت ضرورت تھی، میرے گھر پہ فاقہ ہو رہا تھا، میرا بچہ ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ایک بھائی نے ایک ہی زبان میں دے دیا، اور جب آج ادا کرنا ہے تو نانی مر رہی ہے. اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں ہائے اسلام کی بلند بالا تعلیم، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے، یعنی اس کا شمار، اس کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ اچھا، وقت پر ادا کر دے، دل کو کشادہ کر کے بنا سودی شرط کے زیادہ دے دے، شکریہ کے ساتھ ادا کرے، وہ سب سے زیادہ اچھا. یہ تینوں چیزیں جو ابھی ہم نے سنا، جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی پہچان اور خوبی بتائے، اگر انہی تینوں چیزوں پر عمل ہونے لگے تو مسلمانوں کا گھرانہ اور سماج اور ماحول اور سوسائٹی کیسی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے. حدیث نمبر ہے 2263 2263. بڑے غور سے سنیے گا. اس حدیث کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم اپنے من سے پوچھیں، ہم اپنے مزاج سے کوئسچن اور سوال کریں، کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے شر اور نقصان اور برائی پہنچائے؟ کیا ہم یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی میرے لیے برا ثابت ہو، کسی کا معاملہ میرے ساتھ گندا ہو، کسی کا معاملہ میرے ساتھ ظالمانہ ہو؟ ہمارے خیال میں آدھے دماغ کا بھی انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے بارے میں شر اور فساد اور برائی ایک سیکنڈ پسند نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج میں رکھا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز کی تعلیم بھی دی ہے کہ اے لوگو، جس طرح تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ کسی سے تمہیں کوئی نقصان یا برائی یا شر و فساد نہ پہنچے، ایسے ہی اپنی برائی سے، اپنے شر سے، اپنے فساد سے
دوسروں کو محفوظ. انسانوں میں بہت سارے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے پہلے، صحابہ کرام جن کے ذریعے دین ہمیں ملا سب سے زیادہ، پھر انسانوں میں ماں، پھر اس کے بعد باپ، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار. یہ گھر کے اندر ہوا. گھر سے قریب جو ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی ہوتا ہے. پڑوسی ہوتا ہے. اور جسے اچھا پڑوسی مل جائے اسے سعادت مل گئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. یہ سنیں ترمذی کا. تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کی اچھائی کی امید کی جائے، یعنی جس سے یہ امید کی جائے کہ یہ ہمارے بارے میں اچھا ہی برتاؤ کرے گا، ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ ایک خیر و بھلائی ہی کا معاملہ کرے گا. وَيُؤْمَنْ شَرُّهُ، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے شر اور فساد سے انسان مامون رہے، محفوظ رہے. کون سب سے اچھا نکلا اس حدیث کی روشنی میں؟ جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہوں. کیوں خیر کی امید کریں گے؟ کیونکہ وہ خیر والا ہے، وہ بھلائی والا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے والا ہے، لوگوں کے دکھ اور سکھ میں اچھے انداز میں کھڑا رہنے والا ہے. اسی کے پاس لوگ اسی سے خیر کی امید کریں گے نا. اور بھائی بچے باغ میں جاتے ہیں، 4-5 پیڑ بیر کا ہے، 2 پیڑ میں بیر لگا ہی نہیں، 2 پیڑ میں بیر لگا ہے، وہ روڑی یا ڈھیلا کس کے اوپر پھینکیں گے؟ اس پیڑ پر جس میں پھل ہی نہیں. کیا اس پیڑ پر پھینکیں گے بیر کے کھانے کے لالچ میں جس میں بیر ہے؟ اگر سماج کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ لوگ اس کے خیر کی امید کرتے ہیں اور اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے برائی سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، تو وہ انسان اللہ کے ہاں سب سے اچھا. ہائے رے ہائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی تھی. آج ہم مسلمانوں کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کے شر اور فساد سے اپنے آپ کو مامون نہیں پاتے. 2 بھائی ایک ہی باپ اور بیٹے کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. بچپن میں بڑی دوستیاں محبتیں ہوتی ہیں. اگر پڑوس کا لڑکا ہمارے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے مارنے لگے تو ہمارے جسم میں جتنی طاقت و توانائی ہوگی اس کے بچانے کی کوشش کریں گے. یہی دونوں بھائی جو ایک ساتھ کھیلے، بچپن میں ایک ہی بستر پر لیٹے، سبوں نے ایک ہی عورت کو ماں کہا، سبوں نے ایک ہی باپ کو ابو کہا، اور جب دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے اور عورتیں گھروں میں آ کر کے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیتی، تو یہی 2 ہی بھائیوں کے اندر دولت، دنیاوی دولت جو فانی دولت ہے، اس کے لیے قتل کی نوبت آ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید کریں، بھلائی کی امید کریں، اچھائی کی امید کریں، جس کے فتنے سے، جس کے فساد سے، جس کے شر سے، جس کے ریشہ دوانی سے لوگ محفوظ رہیں. مسلمانوں، ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے شر اور فساد سے دوسروں کو کیا رکھیں؟ اللہ محفوظ رکھے گا. ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے خیر دیا ہے، نعمت دی ہے، بھلائی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اس خیر کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کریں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی انصاف پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کے رسول نے کسی کو شر پہنچایا ہو، نقصان پہنچایا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز کے بنیں، تقوی، طہارت، خیر و بھلائی، کہ لوگ ہمارے خیر کی امید کریں، ہم سے کوئی خطرہ نہ محسوس کریں، ہم سے کوئی فساد نہ محسوس کریں، ہم سے کوئی تکلیف نہ محسوس کریں، اور اپنے شر کو روکے رکھیں، اپنے شر سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں.
पांचवी हदीस इस दर्स की, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बीवियां अता किया है, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन और चाहे चार। अल्लाह ताला हम सब की बीवियों को नेक बनाए, आमीन, और हम सब को भी नेक बनाए, आमीन। उन्हीं बीवियों के जरिया अल्लाह ताला ने इंसान के एक फितरी मोहब्बत को पूरा किया, वो है औलाद की मोहब्बत। शादी करने के बाद औलाद चाहिए, तमन्ना होती है कि नहीं होती, और औलाद ही के लिए इतनी मुसीबत बर्दाश्त करके जफन में हम लोग पड़े हुए हैं, है कि नहीं? बीवी ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह के बाद, मेरे ख्याल में अल्लाह के बाद उस औरत का सहारा, उस औरत की खुशी, उस बीवी की सआदतमंदी, उस बीवी का दुख और दर्द महसूस करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है शौहर। वो है कौन? शौहर। औरत के ऊपर भी हुकूक है शौहर के ऊपर भी हुकूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को जो अकल और समझ और तवानाई जिम्मेदारी दी है, वो अकल और समझ और तवानाई और जिम्मेदारी औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने नहीं डाला। और शौहर जितना ही बाअखलाक होगा, अच्छा होगा, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, उतना ही वो अच्छा होगा। अल्लाह क्या पहली 5 चीज़ें बतलाई कि ईमान, तौहीद, अल्लाह उसके रसूल की इताअत, ये और फ़र्ज़ इबादतों को करना, गुनाह की चीज़ों से बचना। इन चीज़ों के बाद अच्छे बनने में एक खूबी ये है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे अच्छा वो है अल्लाह के यहाँ, सबसे पसंदीदा बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, जो अपने बीवी बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतर। कौन कहता मैं बेहतर नहीं हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। बीवी को जहन्नम में ले जाने के लिए जितने सामान चाहिए सब घर में मैं ले आया। बच्चों को शैतान से आगे बढ़ाने के लिए जितने सामान थे सब मैं खरीद करके, कौन कहता मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा नहीं हूं? अच्छा होने की कसौटी क्या है? मुसलमानों गौर करो, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से ये निकले हुए अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म। अच्छा होना अल्लाह की निगाह में, शरीयत की कसौटी में, कुरान और हदीस के कसौटी में अच्छा। हम अपने मिजाज से अच्छा बनना ना समझा। ये अच्छा है वो इंसान जो अपनी बीवी को बेपर्दा घुमाए, अच्छा है वो इंसान कि बीवी कभी नमाज ना पढ़े, कुछ ना बोले। अच्छा है वो इंसान जो अपनी बीवी बच्चों और बच्चियों को गैर मुस्लिमों के तरीक़े पर चलाए। अच्छा है वो इंसान, अच्छा है वो इंसान जो बड़ा नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो और बीवी को बात बात पर जूते मारने वाला हो। अच्छा है वो इंसान जुल्म करने वाला, अपना कितना भी उड़ाए और बीवी का कोई एक जायज़ शौक ताकत रखने के बावजूद पूरा न करे, वो अच्छा इंसान। अगर कोई अच्छा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा सबसे बेहतर शौहर देखना चाहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़े और देखे कि अल्लाह के रसूल जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के रसूल हैं, उनका मुआमला अपनी बीवियों के साथ कैसा था, उनका मुआमला अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, अपनी नातियों के साथ कैसा था। वही हमारे लिए कुदवा और नमूना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे अच्छा। और जो घर में अच्छा नहीं बन पाएगा पड़ोस के लिए कैसे अच्छा बनेगा? जो पड़ोस के लिए अच्छा नहीं बन पाएगा दोस्त के लिए कैसे अच्छा बनेगा? जो दोस्त के लिए अच्छा नहीं बन पाएगा वो अपने गांव का
اور اپنے ضلع کے لیے کیسے اچھا بن پائے گا، پھر اپنے اسٹیٹ کے لیے کیسا اچھا بنا، پھر اپنے ملک کے لیے کیسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات جانے رکھو کہ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے، اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی ہم اچھا بننے کی کوشش کریں گے اس کا اثر اللہ تعالیٰ زمین پر۔ تو میرے بھائیو، اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ اچھا بنو، اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں۔ اور اللہ کے رسول فرمائے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، ایک ہی بیوی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں نا، اور اللہ کے رسول جتنا مشغول تھے شاید کوئی اتنا مشغول نکلے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول جتنے نادار اور غریب تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نادار اور غریب تھے، شاید آج اتنے جتنے ہم لوگ بیٹھے ان میں کوئی ہو۔ مہینہ مہینہ ملائم روٹی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے انوانا خیرکم لأہلی، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ ہم پڑھیں، ہم سمجھائیں کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا بن سکیں، اچھے بن سکیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اور یہ حدیث جامع الصغیر کی ہے، صحیح الجامع کی، حدیث نمبر ہے 3318۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو دل کی تنگی کا علاج ہے۔ جو آدمی دل کا تنگ ہو وہ آپریشن کرا کے دل کو کشادہ نہ کرائے، اس علاج، اس ٹیبلٹ کو لے، یہ دل کی تنگی کا علاج ہے۔ اس حدیث کے اندر جو سماج کے اندر اللہ کی رضا کے لیے عزت پانا چاہتا ہے، اس حدیث کے اندر اس کا علاج ہے۔ اس حدیث کے اندر وہی ایک بہترین علاج ہے۔ جو قرآن و حدیث کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا چاہے اس کے لیے بہترین گائیڈ ہے اس حدیث کے اندر، دلوں کے کھولنے کا، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کا، لوگوں میں اپنا اثر ڈالنے کا، اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچانے اور منوانے کا علاج اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ بہت ساری سماجی خرابیوں کی دوا ہے یہ، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ، اور جنت کے راستہ ہموار کرنے کی سرٹیفکیٹ ہی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں اچھا کون ہے؟ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے، یعنی اس کا شمار، اس کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے لوگوں میں ہوگی جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب۔ مہمان نوازی کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھو، جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، یعنی اچھے لوگوں کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین خوبی ہے کھانا جو کھلائے، دوستوں کو، مہمانوں کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، بھوکوں کو، اور سلام کا جواب دے۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر نا، جب تک پیٹھ پہ السلام علیکم، آپ پیچھے کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی جواب دینے والا نہیں ملے گا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم آپس میں چاہے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، مسلمان سے ملاقات کرو تو اس کے اندر سلام کو پھیلاؤ، آپس میں محبت کرنے لگو گے، کھانا کھلاؤ۔ کوئی بریانی ہی ضروری نہیں، مندی ہی ضروری نہیں، حیدرآبادی حریص ہی ضروری نہیں،
आनंद नगर का समोसा ही ज़रूरी नहीं, बांग्लादेशी मछली ही ज़रूरी। इखलास के साथ जो भी तुम ताकत रखते हो खाना खिलाओ। कितने बड़े कंजूस हैं हम लोग, कितने बड़े बखील हैं। दरवाज़ों से फ़कीर लौट जाता है, पड़ोस में चूल्हे नहीं जलते हैं, लेकिन अगर शौहर देना चाहे तो बीवी का मुंह अट जाए, और बीवी देना चाहे तो अपने बाप से लेकर के कमा के लाओ तेरे को बांटने के लिए। इस्लाम की तालीम क्या है, गौर कर। क्या हम महीने में 10 रुपए का 10 रियाल का खाना गरीबों को आशा में बैठ कर नहीं खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं। मेरे भाइयों, आप लोग देखो, ये जो हम लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला? किसको खाना खिला रहे हैं? जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप लोग इल्म हासिल करने के लिए आए ना, इल्म जो दीन की बात सुनने के लिए आए हुए हैं, कितनी अच्छी जगह पर खर्च कर रहे हैं, तो खाना खिलाओ। और मैं बार बार कहता हूं, अपने गांव, अपने शहर, अपने सूबा के अंदर देखो कौन है जिसके घर में खाना नहीं पक रहा है, या पक रहा है लेकिन वो खाना नहीं पक रहा जो हम खा रहे हैं। किसके बदन पे कपड़े नहीं ठंडी के मौसम में? किसके घर में बीमार लेटा हुआ है जिसको सिर्फ एक सेब की जरूरत है? और ये एक आज हम लोग वाहवाला मचाए हैं कि हमारे इंडिया में 120-150 रुपए किलो प्याज हो गया। क्यों ये हुआ है? ये महंगाइयाँ क्यों आई? ये महंगाइयाँ हमारे घरों में जितने खाने फेंक जाते हैं दस्तरखानों पर, बर्तनों में लग के जितने खाने फेंक जाते हैं, अगर उतना ही खर्च कर दिए सारे मुसलमान एक बेहतरीन कमेटी बनाकर, तो बहुत सारे भूखों का दूसरे काम में पैसा बच जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है, यानी अच्छे लोगों में से, मन अतअम तामा, जो खाना खिलाए सबको, दोस्त, अहबाब, मेहमान, पड़ोसी। ज़्यादा खाना गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को। हम डेली लाते हैं मुर्गी, बहरहाल यहाँ तो सब मुर्गी खाते हैं जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं। हफ्ते में एक दिन बकरे का गोश्त आता ही है। मोहतरमा ने कह दिया आज मछली खाने का दिल कहता है, हस्बैंड साहब चले गए मछली लाने के लिए। 1 किलो 2 किलो, एक बोटी मछली जो हमारे घरों में पकती है, और हमारा पड़ोसी महीनों से मछली नहीं खाया है, और हमारे घर के पकवान की महक उसके बच्चों के नाक को फाड़े डाले, लेकिन एक बोटी मछली देना गवारा नहीं है। ये माहौल की नहीं। और अगर दिए भी तो पूंछ वाला हिस्सा या कंछड़ वाला हिस्सा, बीच वाली बोटी नहीं जाएगी। ये तो रख दो पिया जी के लिए, ये तो रख दो भाई जान के लिए, तो रख दो अम्मी जान के लिए। जबकि अल्लाह ताला ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब